बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जो किसी की ज़िंदगी में पेश आने वाला सच्चा वाक़या है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये जुलाई 1960 का वाक़या है। मैं और अनवर इंजरा के छोटे से स्टेशन पर गाड़ी से उतरे तो रात के 8 बज रहे थे। हमारा गांव कोटेरा यहाँ से तकरीबन 6 कोस पर था। अनवर का ख्याल था कि रात स्टेशन पर गुजारी जाए, लेकिन मैं मसर था कि इसी वक्त चला जाए। आखिर अनवर मान गया और हम चल पड़े। अनवर और मैं एक ही गांव में रहने वाले थे। वो मेरा नहायत गहरा और राजदार दोस्त था। कुछ अरसा कबल इसे एक ऐसा अंदोहनाक सानहा पेश आया था जिसने इसके दिल पर रंजो अलम के गहरे नकूश सबत कर दिए थे। इसे अपने वालिद के एक मज़ारे की लड़की सकीना से मोहब्बत थी। दोनों उम्र भर साथ रहने का अहदो पैमा कर चुके थे, लेकिन रवायात के मुताबिक इनकी मोहब्बत परवान ना चढ़ सकी। वो एक मुअज़्ज़िज़ ज़मींदार का इकलौता बेटा था और सकीना का बाप इसका एक गरीब मज़ारा था। अनवर ने ख़ानदानी वक़ार के आगे हथियार डाल दिए और सकीना से मिलना छोड़ दिया। सकीना का दिल टूट गया और इसने जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। इसके बाद अनवर ने वालिदैन से ताल्लुकात तोड़ लिए और शहर चला गया। मैं भी मुलाजमत के सिलसिले में शहर आया और हम दोनों साथ रहने लगे। मैंने छुट्टी लेकर गाँव जाने का प्रोग्राम बनाया तो अनवर को भी चलने पर मजबूर किया। वो इस शर्त पर आमादा हो गया कि अपने वालिदैन के यहाँ नहीं जाएगा और मेरे घर ठहरेगा। इस रात हम पैदल चल पड़े। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। अनवर ने टॉर्च जलाई और इसकी महदूद रोशनी में हम पथरीली ज़मीन पर अपने पाँव की चाप सुनते जल्द जल्द कदम उठा रहे थे। रास्ते में जा बजा टीले थे जिनके दरमियान से होकर गुजरना पड़ता था। इसी तरह हम दरियाए सोहा पर पहुँच गए और इसके किनारे किनारे चलने लगे। हमारे बाएं हाथ दरिया था और दाएं तरफ ऊंचे नीचे टीले थे। ये दरिया ज़िला अटक से दरियाए सिंध से जा मिलता है। हम खामोशी से रास्ता तय कर रहे थे कि अचानक अनवर रुक गया और कुछ सुनने लगा। मेरे पूछने पर इसने बताया कि ऐसा महसूस हुआ था जैसे कानों के करीब कोई सरगोशी कर रहा है। मैंने कहा, हवा की साएं साएं करती आवाज़ है। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि मैंने भी साफ तौर से महसूस किया कि मेरे कानों के करीब शप शप की आवाज़ आ रही है। मैं रुक गया। अनवर भी रुक गया और इसने टॉर्च की रोशनी पीछे फेंकी। मैंने पीछे पलट कर देखा। खुदा की पनाह, हमारे पीछे एक औरत थी। इसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इसे अपना वहम समझा और आगे चल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि फिर शप शप की आवाज़ आने लगी। अनवर ने टॉर्च की रोशनी पीछे फेंकी तो फिर वही चेहरा नज़र आया। हमारी हालत गैर थी। समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। इतने में सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। इसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। इसे देखकर हमारी जान में जान आई। जब वो करीब आया तो मैंने इसे सलाम किया, लेकिन वह सलाम का जवाब दिए बगैर पास से गुजर गया। मैं बड़ा हैरान हुआ और जब मुड़कर देखा तो सकते में रह गया। इसका दूर दूर तक पता न था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है हमारा वहम कतल नहीं हो सकता। यकीनन हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आ गया जो दादा जान के साथ पेश आया था। वो भी हमारी तरह एक रात इसी जगह से गुजरे थे तो उन्होंने 2 कुत्ते देखे जो सामने से तेज़ी से आते और इनकी टांगों के दरमियान से गुजर जाते। इसके बाद उन्होंने देखा बहुत से लोग ऊँटों पर ढोल बजाते आ रहे हैं, लेकिन वो पास से गुजरते ही गायब हो गए। मैंने और लोगों से भी सुन रखा था कि फ़लाँ जगह से आवाज़ें आती हैं, फ़लाँ जगह से रोशनी निकलती है, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं समझता था कि इन लोगों ने किस्से घड़ रखे हैं। जिसे लोग पुरअसरार रोशनी कहते हैं वो दरअसल फास्फोरस के जलने से पैदा होती होगी। हम दोनों पसीने में शराबूर थे। बड़ी मुश्किल से मेरी ज़बान से निकला कि अनवर, तुम्हें कोई कुरान मजीद की आयत आती हो तो पढ़ो। अनवर बुलंद आवाज़ से आयतें पढ़ने लगा। रात का वक्त और कुरान मजीद की तिलावत। हमारा आधा खौफ तो जाता रहा। अब हमारा गांव 1 कोस के फासले पर था और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। अनवर ने तिलावत ख़त्म की। अचानक अनवर की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ चारों तरफ से आती हुई महसूस होती थी और यकीनन सकीना के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। मैं इसे सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर ये सकीना की बदरूह नहीं है तो आवाज़ देने वाला कौन हो सकता है। हमारे कदम मुश्किल से उठ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मन मन के हो गए हों। हमारी हालत इस वक्त ऐसी थी कि अगर कोई गीदड़ भी सामने से गुजर जाता तो शायद हमारी जान निकल जाती। दफतन आवाज़ बंद हो गई और ऐसा दिल खराश बैन शुरू हुआ कि आम हालात में अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी सुन ले तो इसके आंसू निकल आते। हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। मुबादा पीछे रह जाने की सूरत में पहले वही पकड़ा जाए। इसी तरह डरते लरसते बदहवास गाँव पहुँच गए। हमारा गाँव टीले पर वाक़ था। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो अचानक हमारे पाँव के करीब छोटे छोटे पत्थर आकर गिरने लगे। कोई पत्थर भी हमें ना लगता था, लेकिन पाँव तले जो भी आता तो इतने ज़ोर से आवाज़ होती कि हम उछल पड़ते।
خدا خدا کر کے گھر پہنچے تو تقریباً 12 کا وقت تھا۔ جلدی سے بستر میں دبک گئے۔ صبح ہوئی تو دونوں کو سخت بخار تھا۔ ہم نے رات کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اگلے روز تک ہماری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ اسی رات کا ذکر ہے، میں اور انور اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں کافی رات گزر گئی۔ اچانک میری نظر سامنے منڈیر پر پڑی۔ دیکھا کہ اس پر بہت ہی چھوٹے چھوٹے 2 بچے کھیل رہے ہیں۔ انور نے بھی شاید انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کہتا، وہ دونوں تیزی سے سیڑھی سے اترے اور ہماری طرف آئے۔ ایک بندر کسی پھرتی سے میرے سینے پر چڑھ گیا، دوسرا شاید انور کی طرف چلا گیا۔ میرے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی، بس غو غو ہونے لگی۔ دفتن میں نے دیکھا کہ جسے میں بچہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور لمبوتری تھیں۔ وہ میرے سینے پر بیٹھا کبھی سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتا، کبھی سونگھنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سینے پر سے اترا اور منڈیر کی طرف چلا گیا۔ اس اثنا میں میں دہشت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت مجھے ہوش آیا۔ انور ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ سیڑھی کو منڈیر سے ہٹا دیا۔ کچھ دیر بعد انور ہوش میں آیا۔ ہم اٹھے اور سیر کو نکل گئے۔ راستے میں انور نے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں تو آرام سے سویا۔ کہنے کو میں نے یہ کہہ دیا، لیکن میں خود بہت خوفزدہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب ہم لوٹ رہے تھے تو اچانک انور چلتے چلتے رک گیا۔ کچھ سنا تم نے؟ اس نے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا، مجھے تو ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو۔ آواز بالکل اسی طرح کی ہے جیسے رات میں ہم نے سنی تھی۔ مجھے اس وقت کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ہنس پڑا۔ بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ آخر تم اس رات کے واقعے کو ذہن سے جھٹک کیوں نہیں دیتے؟ گھر پہنچنے تک وہ یہی کہتا رہا کہ آوازیں آ رہی ہیں، اور میں اسے جھٹلاتا رہا کیونکہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ البتہ میں نے محسوس کیا کہ انور اب تنہا رہنا زیادہ پسند کرنے لگا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ ایک روز صبح ہی صبح اس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، میں آج ہی واپس چلا جاؤں گا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، تم یقین نہیں کرو گے، لیکن میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ سکینہ مجھے اکثر بلاتی رہتی ہے اور مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ ابھی بھی جب تم سو رہے تھے تو سکینہ کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ وہ مجھے دریا کی طرف بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں بے خودی میں چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ سکینہ سفید کپڑے پہنے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک طرف چل پڑی۔ میں کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے مجھ سے کافی باتیں کی، لیکن مجھے صرف اتنا یاد رہا کہ آج رات میں تمہیں لینے آؤں گی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرے علاوہ تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نہ آئے تو یاد رکھو اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں واپس چلا آیا۔ میں یہ سن کر سکتے میں رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا مرے ہوئے بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ انور کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ یہی سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ شام کو والد صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کیپٹن اقبال آئے ہیں، وہ صبح واپس چلے جائیں گے، ان سے مل آؤ۔ میں بہت خوش ہوا۔ ان سے 4 سال سے نہیں ملا تھا۔ وہ میرے خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کا گھر ساتھ والے گاؤں سرحالی میں تھا۔ شام ہو چکی تھی، اسی لیے میں جلدی سے تیار ہو گیا۔ انور بھی ساتھ ہو لیا۔ والد صاحب نے ایک نوکر ہمارے ساتھ کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر ہمیں خیال آیا کہ ٹارچ لانا تو بھول ہی گئے۔ چنانچہ نوکر کو ٹارچ لینے کے لیے بھیج دیا اور خود آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ آگے چل کر راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، ایک دریا کے کنارے سے اور دوسرا ٹیلوں پر سے، لیکن یہ دونوں راستے اسی گاؤں کو جاتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اوپر والے راستے سے چلتے ہیں، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ نوکر نچلے راستے سے گیا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ میں نے دیکھا سامنے کچھ فاصلے پر زمین سے چنگاریاں سی اٹھ رہی ہیں اور ان کی روشنی میں کئی ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ اس جگہ پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا۔ ممکن ہے ہم خوفزدہ ہو جاتے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ روشنی فاسفورس کی ہے جو ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اچانک مجھے اپنے بائیں طرف نکرئی کہکہے سنائی دیے۔ ہم دونوں نے بیک وقت ادھر دیکھا۔ 3 خوبصورت لڑکیاں، جن میں ایک سکینہ تھی، ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ سکینہ انور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ انور نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے۔ ہم فوراً چیختے ہوئے پیچھے بھاگے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں تلے زمین دھس گئی ہے اور میں اس میں گر پڑا ہوں۔ اس کے بعد ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک بوسیدہ سے کمرے میں پڑا پایا۔ اس میں 2 صندوق کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔
کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ انور اور سکینہ کھڑے ہیں۔ سکینہ نے انور کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے باہر لے جاتی، کوئی زو زاں کی آواز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اف میرے خدا، یہ وہی عورت تھی جس کا چہرہ ہم نے اس رات دیکھا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا والد صاحب مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں اور انور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑے تھے جس میں چند انسانی ہڈیاں بھی تھیں۔ جب انور کو اٹھایا گیا تو وہ پاگلوں کی طرح ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ سکینہ سکینہ چلاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی اسے پکڑتا، وہ اونچے ٹیلے سے چھلانگ لگا چکا تھا اور وہ ابدی نیند سو چکا تھا۔ شاید سکینہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں مسلسل 4 روز بے ہوش پڑا رہا۔ میں نے گاؤں کو خیر آباد کہا اور سرگودا چلا آیا۔ اب جب بھی گاؤں کا کوئی آدمی ملتا وہ بتاتا کہ ہر سال 20 جولائی کی رات کو جس جگہ سے ہم دونوں کو اٹھایا گیا تھا آوازیں آتی ہیں، کوئی انور انور پکارتا ہے۔ اس کے بعد شعلے رقص کرنے لگتے ہیں اور ان میں 2 ہیولے نظر آتے ہیں۔ صبح شعلوں کے سرد ہوتے ہی ہیولے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔